बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न फी खल्किस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। पिछले रुकू के एंड पे वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, इस सारी बहस का जो नतीजा और निचोड़ था वो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि आसमानों और ज़मीनों की बादशाही जो है अल्लाह ताला की है और अल्लाह ताला हर काम पर कादिर है। यहाँ से उसी को अल्लाह ताला जारी फरमा रहे हैं, उसी मजमून को कि आसमानों और ज़मीनों की पैदाइश में, उनकी तख्लीक में और दिन और रात के अदल बदल में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। यानी अगर कोई शख्स गौर व फिक्र करे ज़मीन की तख्लीक, आसमानों की तख्लीक में और दिन और रात के उलट पलट में, चक्कर में, तो उसको बहुत सारी निशानियां जो हैं, बहुत सारी कुदरतें अल्लाह ताला की नजर आएंगी, जो इस बात को मानने के लिए काफी हैं कि अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है और ये सारा निज़ाम जो है कोई एक ही हस्ती चला रही है। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व qu'ूदन व अला जुनूबिहिम। फिर अक्ल वाले जो हैं उनकी अल्लाह ताला ने तशरीफ फरमाई कि अक्ल वाले कौन लोग हैं। हमारे यहाँ अक्ल का मेयार कुछ और है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ अक्ल का मेयार कुछ और है। अगर किसी को, हमारे यहाँ किसी को दुनियावी सूझबूझ नहीं है, दुनियावी कामों की, दुनियावी जिंदगी की, तो हमारे यहाँ वो बेवकूफ समझा जाता है। और अगर अल्लाह ताला के यहाँ कोई ऐसा है जिसको दुनियावी कामों की सूझबूझ नहीं, लेकिन वो क़याम और रुकू और सुजूद करता है और अल्लाह ताला की तख्लीक में गौर व फिक्र करता है, तो अल्लाह के यहाँ वो अक्लमंद है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो लोग खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर अल्लाह ताला को याद करते रहते हैं, यानी हर लम्हा अल्लाह की याद उनके दिलों में बसी रहती है। वयतफक्करून फी खल्किस समावाति वल अर्द, और वो ज़मीनों आसमानों की तख्लीक में गौर व फिक्र करते रहते हैं। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, वो सोचते हैं कि ए हमारे रब, ये सब आपने बेफायदा और बेकार तो नहीं बनाया होगा, कोई तो मकसद होगा इसको बनाने का। फिर वो पहचान जाते हैं इसके मकसद को और वो कहते हैं सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, तू पाक है, हमें आग के अजाब से बचा लेना। यानी आखिरत की फिक्र उनको लाहक हो जाती है। उनको गौर व फिक्र करने के बाद ज़मीन व आसमान की तख्लीक का मकसद समझ आ जाता है और इंसान की तख्लीक का मकसद समझ आ जाता है कि मकसद सिर्फ इजहार हक है। इस सारी तख्लीक का, इतने बड़े निज़ाम को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात ज़ाहिर हो और कौन उसके फरमाबरदार हैं और कौन उसके नाफरमान हैं, ये चीज़ ज़ाहिर हो। और उसके बाद फरमाबरदारों के लिए जन्नत और नाफरमानों के लिए जहन्नम है। तो ये सोच कर वो एकदम ये पुकारते हैं कि ए हमारे रब, तू पाक है, हमें आग के अजाब से बचा लेना। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फक़द अखज़यता। गौर व फिक्र करने के बाद जो चीज़ उनको समझ आती है वो उस चीज़ को दोहराते हैं। वो कहते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, अगर आपने किसी को दोज़ख में दाखिल कर दिया तो गोया कि वो रुस्वा हो गया और काफिरों को सजा से कोई नहीं बचा सकता। और इसलिए हमें इस अजाब से बचाना। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, यानी काफिरों का कोई मददगार नहीं होगा। रब्बना इन्नना समेना मुनादियन युनादी लिल ईमान। फिर वो दुआ मांगते हैं, ए हमारे परवरदिगार, एक ऐलान करने वाले ने ईमान की दावत दी और हम ईमान ले आए, लिहाजा हमारे गुनाह बख्श दे और हमारी बुराइयां जो हैं वो दूर कर दे। वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार, और हमें नेक लोगों के साथ वफ़ात देना, नेक लोगों के पास के साथ अपनी तरफ उठाना। यानी हम नेक लोगों की संगत में हूँ, नेक लोगों वाले काम कर रहे हूँ, इस हाल में हमें मौत आए, वो ये दुआ मांगते हैं। ऐलान करने वाले से मुराद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, ये आपकी रिसालत की तरफ इशारा है। यानी आपने ऐलान किया और उस ऐलान में अल्लाह ताला की वहदानियत थी और अल्लाह की तरफ बुलाया जा रहा था।
لہٰذا ہم نے ان کے اعلان کو قبول کر لیا اور ہم ایمان لے آئے۔ ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک، اور وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، لہٰذا ہم چونکہ ایمان لے آئے ہیں تو آپ نے جو اپنے رسولوں کی زبانی، اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے جس جنت کا وعدہ کیا تھا وہ جنت ہمیں عطا کیجیے گا۔ ولا تخزینا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن کی رسوائیوں سے ہمیں بچا لیجیے گا۔ انک لا تخلف المیعاد، کیونکہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ آپ نے ہم سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو بھی میرے رسولوں کے پیغام کو مانے گا، مجھ پہ ایمان لائے گا، میرے رسولوں پہ ایمان لائے گا اور میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ لہٰذا ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے فرما بردار اور آپ کے رسولوں کے فرما بردار بنیں۔ لہٰذا اپنا وعدہ پورا کیجئے اور ہمیں جنت میں داخل کیجئے گا۔ فاستجاب لهم ربهم، پھر اللہ تعالیٰ ان کے پکار کو قبول فرما لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، کیونکہ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو۔ اس میں مرد اور عورت کو کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ جو بھی تقوی کے ساتھ عمل کرے گا، اگر مرد ہوگا تو اس کو اونچا درجہ مل جائے گا، اگر عورت کرے گی تو عورت کو اونچا درجہ مل جائے گا۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، لہذا جو لوگ جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ان کو میرے راہ میں تکلیف دی گئی، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور انہوں نے جہاد کیا اور وہ شہید کر دیے گئے۔ سبحان اللہ، چونکہ پیچھے سارا مضمون غزوہ احد کے متعلق تھا، تو ان تکالیف کا بدلہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ غزوہ احد میں جو تمہیں اپنے گھر چھوڑنے پڑے، اس سے پہلے ہجرت کا بھی، اگر جو ہجرت مدینہ تھی اس کی طرف بھی اس کا اشارہ سمجھا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اس کے بعد ان کو غزوات جو لڑنے تھے اس کے لیے ان کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے دوبارہ سے، اور ان کو اللہ کی راہ میں تکلیف دی گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری راہ میں اگر ان کو تکلیف دی گئی، وقاتلوا وقتلوا، اور انہوں نے جہاد کیا اور وہ شہید کر دیے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، تو میں ایسے لوگوں کے گناہ معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ضرور بھی ضرور ان کو باغات میں داخل کروں گا، ان باغات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے ان نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سبحان اللہ، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اب اس آیت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑی سی توجہ اس طرف دلائی جا رہی ہے کہ یہ کافر جو ہیں، اور ساتھ میں کافروں کو ڈانٹ بھی مل رہی ہے کہ کافر جو ہیں ان کا ٹھاٹ باٹ تم مسلمانوں کو پریشان نہ کرے، دھوکے میں نہ ڈالے، یہ 4 دن کی چاندنی ہے اور اس کے بعد ایک اندھیری رات کا طویل سلسلہ ہے، لہٰذا کافر بھی اس بات پر خوش نہ ہوں، اترائے نہیں، اور مسلمان جو ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے اپنے دلوں کو جو ہے مضبوط رکھیں۔ مسلمانوں کے دل گھبرانے نہیں چاہیے کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، اور یہ جو کافر ہیں، جو اللہ کے منکر ہیں، ان کے پاس اتنا کچھ ہے، اتنی فراوانیاں ہیں نعمتوں کی، اتنی عیش ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا ٹھاٹ باٹ جو ہے ان سے تم متاثر نہ ہو، متاع قلیل، کیونکہ یہ چند روزہ سامان ہے، دنیا کی زندگی کے جو چند روز ہیں ان کے پاس، اس کی عیش ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا حقیقی ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا بستر ہے۔ نعوذ باللہ من کل عذاب، ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ جو ہے کافروں کے پاس یا ایسے لوگوں کے پاس جو دین پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، ان کے پاس بڑا کچھ ہے، بہت عیش میں ہیں، بہت خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں،
اور ہم جو ہیں ہم تنگی میں ہیں، تکلیف میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی سونے کے محل میں بھی اگر رہ رہا ہے اور عیش کی زندگی گزار رہا ہے تو یہ چند روزہ ہے، صرف ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ چند روزوں کے بعد یعنی 60 70 80 سال 100 سال بھی کوئی جی لے گا، لیکن اس کا ایک اینڈ ہے۔ تو وہ اینڈ آ جاتا ہے، انتہا آ جاتی ہے۔ پھر اگر کوئی کفر کی حالت میں اور اسی حالت میں مر جائے تو اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا بستر ہے۔ یہ دنیا کے بستر جو ہیں یہ بھول جائیں گے اس وقت۔ اگر کوئی بہت آرام دہ بستر پر بھی سوتا ہوگا، لیکن قیامت کے دن کا اپنا ٹھکانہ جب دیکھے گا تو وہ بھول جائے گا۔ نعوذ باللہ من کل عذاب۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک شخص کو جس نے دنیا میں بہت تکلیفیں دیکھی ہوں گی، یہاں تک کہ تکلیفوں کی انتہا اس نے دیکھی ہوگی، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس فرشتوں سے فرمائیں گے کہ جاؤ اس کو اس کا ٹھکانہ دکھاؤ، یعنی جنت کو ایک نظر دکھا لو۔ جب وہ جنت کو ایک نظر دیکھ کے آئے گا اور خوبصورت مناظر ہوں گے، اس کو کہا جائے گا یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ بہت ہی خوبصورت محل، بہت خوبصورت باغات اور بہت ہی عیش کی زندگی اس کو نظر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بلا کر پوچھیں گے کیا تجھے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف پہنچی تھی؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، آپ گواہ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مجھے تو 1 منٹ کے لیے بھی تکلیف نہیں آئی۔ یعنی جنت کا ایک نظارہ جو ہے وہی دنیا کی ہر قسم کی تکلیف کو بھلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اور اسی طرح ایک شخص جس نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی، عیش کی زندگی گزاری ہوگی، خوشی میں رہا ہوگا، لیکن کفر کی حالت میں اللہ کو ناراض کر کے اس جہان سے چلا گیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے جاؤ اس کو جہنم کا ایک نظارہ کرا کے لاؤ اور اس کو بتاؤ کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ جہنم کو ایک نظر دیکھ کر آئے گا اور واپس اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے کبھی دنیا میں کوئی خوشی دیکھی؟ تو وہ کہے گا کہ آپ جانتے ہیں، آپ گواہ ہیں کہ مجھے دنیا میں کی زندگی میں ایک لمحہ بھی خوشی کا میسر نہیں آیا۔ تو جہنم کا ایک نظر دیکھ لینا، جہنم کو ایک نظر دیکھ لینا جو ہے وہ ہر قسم کی خوشی کو بھلا دینے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ ایسے انجام ہیں جو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا نیک انجام فرمائے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن ان کے مقابلے میں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، ڈر ڈر کر بچ بچ کر زندگی گزارتے رہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں، ان باغات کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، میزبانی اللہ تعالیٰ کر رہے ہوں گے، مہمانی اللہ تعالیٰ کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو جس رب نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اس رب کے ہاں وہ ایمان والے مہمان ٹھہریں گے، ہم سب انشاءاللہ مہمان ٹھہریں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مہمان کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ نارمل حالات میں جو کوئی بھی کھانے کا انتظام وغیرہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، اس سے بڑھ کر کئی گنا زیادہ مہمان کے لیے انتظام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ مہمانی کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو نارمل چیزیں ہوں گی وہی آپ کو ملیں گی، بلکہ اسپیشل اہتمام، خاص اہتمام ہوگا اللہ کی طرف سے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ فرماتے ہیں جو کچھ نیکوکاروں کے لیے اللہ کے پاس بدلہ تیار ہے وہ بہت بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، پھر اہل کتاب کے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا کہ سارے کے سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں، یہود و نصارہ، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل الیکم، اور اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، وما انزل الیہم خاشعین للہ، اور وہ ان کتابوں صحیفوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان کی طرف نازل کی گئیں، اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ،
ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, वो अल्लाह के अहकामात को दुनियावी माल के बदले नहीं बेचते। जैसा कि पीछे हमने पढ़ा कि इनमें से अक्सर जो हैं दुनियावी माल के बदले जो है अल्लाह ताला के अहकामात को बेच डालते हैं, लोगों की मर्जी के मुताबिक मसला और फतवा बनाकर दे देते हैं। तो अल्लाह यहाँ पे फरमा रहे हैं कि सारे के सारे एक जैसे नहीं हैं, कुछ इनमें से बहुत अच्छे भी हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं और ऐसी हरकत नहीं करते कि अल्लाह के अहकामात बेचकर दुनिया का माल हासिल करें। लहुम अजरुहुम इंदा उलाइका लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जिनका अजर उनके रब के यहाँ तैयार है। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वस्साबिरु वराबितू। फिर आखिर में दोबारा जिहाद की तरगीब और जिहाद का तज़किरा फरमाया कि ए ईमान वालो, जम कर मुशरिक का मुकाबला किया करो, दुश्मन का मुकाबला किया करो साबित कदमी के साथ, और एक दूसरे को साबित कदम रहने की तलकीन भी किया करो, एक दूसरे को सब्र की तलकीन किया करो। वराबितू, और आपस में जुड़ कर रहो, मिल कर रहो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ये सारी चीजें जो हैं, ये चार चीजें, अ, जम कर लड़ना, या फिर अल्लाह की राह में सब्र करना, और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करना, और आपस में ताल्लुक बनाए रखना, और अल्लाह से डरते रहना, ये चार चीजें जो हैं कामयाबी की जमानत है। सदकल्लाहुल अज़ीम। सदकल्लाह। सदकल्लाह।